بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس طریقے پر عبادت کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ البتہ اللہ کو کیا پسند ہے، اس کے کیا احکام ہیں، یہ جاننا انسان کے لیے بھی مشکل تھا اور جنات کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کو بھیجا۔ پھر کون حقیقت میں اللہ کا نبی ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے، عام انسان اس کو کیسے پہچانے، اس پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی جب اپنی نبوت کا علی الاعلان دعویٰ کرے اور اس زمانے کے لوگ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ایسے عجیب و غریب کارنامے ظاہر کرتا ہے جو بظاہر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے ذہن صاف ہوتے ہیں اور وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ فوراً مان لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے ذہن میں ضد، عناد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو مادہ پرست ہوتے ہیں یا تکبر اور غرور کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے ہی بے شمار معجزات ظاہر فرمائے جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان معجزہ اسراء اور معراج کا سفر ہے، جس کو قرآن کریم نے 15ویں پارے کے شروع میں اور 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے اندر ذکر فرمایا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک براق پر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جہاں آپ نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ یہ مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کرایا۔ آسمانوں میں آپ نے مختلف نبیوں سے ان کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ملاقات فرمائی۔ اس سفر میں سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بھی ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ آسمانوں کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں معراج کے سفر سے متعلق 2 باتیں واضح کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہوا ہے، لیکن کس مہینے اور کس تاریخ میں ہوا یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے جو 27 رجب مقرر کی ہوئی ہے وہ لوگوں کا صرف ایک تخمینہ اور اندازہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد معراج کا واقعہ نقل کرتی ہے، چنانچہ علامہ زرقانی نے 45 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے ہیں، جن میں سے کوئی مختصر، کوئی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن نہ تو کسی صحابی نے اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے متعین کیا اور نہ ہی زبان نبوت سے اس بارے میں کوئی ارشاد صادر ہوا، نہ ہی اس رات کی اس طرح سے تعظیم کسی صحابی رسول کے ذہن میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس رات کی حتمی تاریخ بھی کسی نے نقل نہیں کی۔ آخر اس شب سے اس قدر بے توجہی کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات یا دن سے متعلق شریعت کا کوئی حکم اور کسی قسم کی کوئی عبادت ثابت ہی نہیں۔ اس لیے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت سمجھی۔
بلکہ اس کی کنفرم ڈیٹ جاننے کو ایک طرح سے بے فائدہ اور لغو قرار دے کر اس بارے میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی اور اس کے بارے میں بھی شب قدر کی طرح کوئی خاص احکام اور فضائل ثابت ہوتے تو شریعت میں اس کی تاریخ اور مہینے کو بھی محفوظ رکھنے کا انتظام اور اہتمام ضرور کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو یہ فضیلت صرف اسی رات کو حاصل ہوگی جس میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، لہذا کسی مسلمان کو اس رات کی فضیلت میں کوئی شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ ہر سال 27 رجب کو عبادت کرنے کی قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، لہذا ہر سال اس رات میں مخصوص عبادتیں اور دن میں روزے کا انتظام اور اہتمام کرنا یا اس کو دین کا حصہ اور سنت قرار دینا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات آج کی مجلس میں یہ عرض کرنی ہے کہ کسی زمانے میں بعض لوگوں کا خیال شب معراج سے متعلق یہ تھا کہ یہ محض اللہ کے رسول کا ایک خواب تھا، آپ علیہ السلام بذات خود اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ یہ خیال صرف چند لوگوں کا شروع میں رہا، لیکن جب دلائل ان کے سامنے آئے اور حقیقت سے مکمل پردہ ہٹا تو ان حضرات نے بھی اتفاق کیا کہ اسراء اور معراج کا وہ سفر جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ محض ایک خواب نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ البتہ ہمارے اس زمانے میں بعض ایسے روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شریعت اور خدائی قانون کو اپنی ناقص اور کمزور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی بات عقل کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معراج کے اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کسی بھی نبی کو کبھی کوئی معجزہ ملا ہی نہیں۔ ان کے یا ان جیسے دوسرے حضرات کے دعوے اور دلائل کے بارے میں ہم اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم صرف ان آیات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اس واقعے کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کریں گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں 15ویں پارے کے شروع کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ اس آیت کے اندر ہم غور کریں کہ اس میں دو لفظ ہیں جو صاف طور پر بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں آپ کے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ ایک لفظ سبحان اور دوسرا عبدی ہی، کیونکہ سبحانہ کا لفظ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی تعجب ہو، جبکہ آپ حضرات خواب میں دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں، آج اس علاقے میں ہیں، آج اس ملک میں ہیں، لیکن کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب مکے کے کافروں کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے اس کو انتہائی مشکل قرار دیا اور ماننے سے صاف منع کر دیا، یہاں تک کہ بعض کمزور عقیدے کے مسلمان بھی اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اب اگر یہ معراج جسمانی نہیں تھی، بیداری میں اللہ کے رسول وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس کو مشکل قرار دینا اور اس کا انکار کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، یا اسی طرح کمزور اعتقاد والے مسلمانوں کے مرتد ہونے اور فتنے میں پڑنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔
کیونکہ خواب میں اس قسم کے واقعات کا دیکھنا کسی کے نزدیک بھی محال یا امپوسیبل نہیں ہے، اور نہ ایسے خوابوں کا کوئی انکار کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ ہمارے فلاں قافلے جو راستے میں ہیں وہ ابھی کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں بتایا کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ اور فلاں قافلہ فلاں جگہ پر مجھے اس حالت میں ملا ہے۔ چنانچہ جب وہ قافلے واپس آ گئے اور لوگوں نے ان سے معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں صحیح نکلی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی تیز رفتار سفر میں آس پاس کی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح مکے کے لوگوں نے آپ سے معلوم کیا کہ مسجد اقصیٰ فلاں پہاڑ سے کتنی دور ہے، مسجد کے دروازے کتنے ہیں، مسجد کی بناوٹ کیسی ہے، جبکہ کسی عمارت کو ایک مرتبہ دیکھنے والا اتنی تفصیل اور ڈیٹیل نہیں جانتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی اور آپ نے ان کے تمام سوالوں کے جواب صحیح دیے۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اگر یہ خواب ہوتا تو نہ تو وہ لوگ اتنے سوالات کرتے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا جواب دینے کی ضرورت پڑتی۔ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بھئی خواب ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے اتنا آپ لوگوں کو بتا دیا۔ دوسرا لفظ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ عبدی کا ہے، یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ خواب میں انسان کی روح ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو آپ اپنے خیالات اور تصورات کی دنیا میں ہوتے ہیں، چاہے آپ جہاں چلے جائیں، آپ کی باڈی وہیں پہ موجود ہوتی ہے جہاں پر آپ سوئے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ عبد جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ بیداری کی حالت میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل ہی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ جو رؤیا یعنی عینی رؤیت اور شہادت ہم نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن کریم میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک رؤیا، دوسرے شجرہ ملعونہ، اور دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا سامان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی عجیب ہیں کہ جو لوگ حق کے طلبگار نہیں ہوں گے وہ سنتے ہی ان کا انکار کر دیں گے۔ شجرہ ملعونہ جو کہ ایک درخت ہے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان اگا ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ سوال کریں گے کہ آگ کے بیچ درخت کا اگنا کیسے ممکن ہے، اس لیے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے رؤیا استعمال کیا، اور رؤیا کہتے ہیں کسی بھی منظر، کسی بھی سین کو۔ اب منظر یا سین یا تو خواب میں کوئی آدمی دیکھتا ہے یا بیداری میں۔ خواب میں دیکھی ہوئی چیز کا کوئی انکار نہیں کرتا، جب کوئی انکار کرے گا ہی نہیں تو اس کے لیے نہ امتحان ہے نہ آزمائش، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رؤیا بھی آزمائش ہے اور شجرہ ملعونہ بھی آزمائش ہے، تو رؤیا آزمائش تبھی بنے گا جبکہ بیداری کی حالت میں ہو۔ البتہ بعض لوگ کچھ سوالات اس واقعے سے متعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق صرف عقل سے ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے طبقے سے اوپر جو خلا ہے اس میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی سانس لینے والی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں سے گزرتے تو زندہ کیسے رہتے؟ لیکن یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اس جگہ پر ٹھہرتے۔ چنانچہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آگ کے اندر اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن اگر آگ کے اندر تیزی سے ہاتھ ڈال کر نکال لیا جائے تو آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ پس اس خلا سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تیزی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ آکسیجن کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے
کہ ہوا کے اندر اگر اتنی تیز رفتار کے ساتھ سفر کیا جائے تو ہوا اس براق یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھیل دیتی۔ یا اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے کہ خلا میں ایک مسافت طے کرنے کے بعد حرکت بہت سلو اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابھی جب چندریان 3 کا تجربہ ہوا تو عام لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس اونچائی پر چاند ہے اس سے اوپر جب ہم حرکت کرتے ہیں تو وہ حرکت زمین پر ہونے والی حرکت اور تیزی سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے وہاں کیسے گزرے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے کر کے گئی ہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اپنا کام بتایا ہے کہ اللہ لے گیا، یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معجزہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہوتا ہے، نبی کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے مکے کے لوگ جب اللہ کے رسول سے اپنی مرضی کے مطابق معجزات کا سوال کرتے تھے تو اللہ کے رسول یہی جواب دیتے تھے کہ معجزے کو لانا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا ہی مشکل ہو، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ کوئی کام اس مرتبے پر آ جانا کہ کوئی شخص یا ذات اس کام کو نہ کر سکے، یہ اس ذات کے عاجز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور عاجز اور بے بس ہونا یہ ایک عیب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ان اسباب کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔